لبنہ کی ماں کی بات سن کر چند لمحے کے لیے میں گنگ ہی رہ گیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، جواب دو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ تم لبنہ سے محبت کرتے ہو، اس کی شدید محبت میں مبتلا ہو۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا، پھر شاید انہی کو میری حالت پر ترس آ گیا۔ اندر چلے جاؤ، وہ ڈرائنگ روم میں آ چکی ہوگی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لبنہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے قریب اداس سی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ مسکرائی۔ آؤ پریزاد، کیسے ہو؟ آپ اتنے دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آئیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے چھوٹتے ہی سوال پوچھا۔ لبنہ نے میری طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ہاں، میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے۔ مما نے میری شادی طے کر دی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شادی؟ یوں اچانک؟ مگر کس کے ساتھ؟ سیٹھ عابد کے ساتھ۔ میری شادی عابد کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ سیٹھ عابد کے ساتھ؟ مگر آپ اور وہ، میرا مطلب ہے آپ کے لیے اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر انتخاب موجود تھے۔ میں نے حسام کو بھی آپ کے بہت قریب دیکھا ہے، پھر بھی یہ سیٹھ عابد۔ لبنہ کی پلکیں نم ہونے لگیں۔ بات میرے انتخاب کی نہیں ہے پریزاد، اونچی بولی کی ہے۔ جو بھی میرے لیے اونچی بولی لگائے گا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ سیٹھ عابد کی بولی 15 کروڑ کی تھی۔ میری نیلامی میں اس سے اونچی بولی کسی اور نے نہیں دی، لہٰذا مجھے عابد کے نام کر دیا گیا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں بول پڑا، بولی کسی اور نے نہیں دی، بولی طوائفوں کی لگتی ہے لبنہ جی۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں تو رخصت ہوتی ہیں عزت کے ساتھ۔ لبنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اب میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی پریزاد۔ 15 دن کے بعد میری دنیا دکھاوے کے لیے وہ رسم بھی ہو جائے گی جسے یہاں رخصتی کہتے ہیں۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ عالی شان گھر، یہ رہن سہن اور میری یہ اعلیٰ تعلیم، یہ سب کس طرف اشارے کرتے ہیں؟ یہ سب دکھاوا ہے پریزاد۔ ہماری شان و شوکت انہی سیٹھ عابد جیسے لوگوں کے دم سے قائم ہے۔ جسے لوگ کبھی بازار حسن کہا کرتے تھے، اب وہ بازار کسی خاص علاقے تک محدود نہیں رہا، پھیل کر شہروں کی ان اونچی اور اعلیٰ سطحوں تک پہنچ گیا ہے۔ جسے میں اپنی ماں کہتی ہوں، پتہ نہیں وہ میری سگی ماں ہے بھی یا نہیں۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی تعلیم کا شوق پورا کرنے دیا، یا شاید یہ بھی بازار میں بولی بڑھانے کا ایک کارآمد نسخہ ہوگا۔ آخر سیٹھ عابد کا دل بھر جانے تک مجھے معاشرے میں اس کی بیوی کے طور پر ہی اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ لبنہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میرے پاس بھی اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو عقب سے لبنہ کی آواز آئی، میں نے یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتایا ہے پریزاد کیونکہ تم ایک سچے دوست ہو۔ میں نے پلٹ کر سر جھکائے سیاہ لباس میں ملبوس ڈھلتی سرمئی شام جیسی لبنہ کے وجود کو آخری بار اپنی دکھتی آنکھوں کے آئینے میں سمویا۔ اس کے گلابی عارض آنسوؤں سے ایسے دھل گئے تھے جیسے تیز بارش کے بعد اچانک شام کو جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو افق پر لالی ایک آگ سی لگا دیتی ہے۔ لبنہ، کاش میرے پاس 15 کروڑ ہوتے تو میں آپ کو خرید کر آزاد کر دیتا، مگر آپ تو جانتی ہیں کہ زندگی کی اصل فلم میں لڑکے کے پاس لڑکی کی ماں باپ کو ادا کرنے کے لیے کبھی پیسے نہیں ہوتے، وہ تو بس کسی اور کے خریدے گئے پیانو پر بیٹھ کر جدائی کا گانا ہی گا سکتا ہے۔ لبنہ کے ہونٹوں پر میری بات سن کر ذرا دیر کے لیے ایک ہلکی سی مسکان ابھری اور میں اس کی وہی آخری مسکان بھرا چہرہ اپنی آنکھوں میں لیے ایک جھٹکے سے وہاں سے نکل گیا۔ لان میں فوارے کے قریب کرسی ڈالے لبنہ کی ماں ابھی تک بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے واپس جاتا دیکھ کر انہوں نے فون کاٹ دیا اور ان کی کاروباری آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ سنو لڑکے، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہو تو اپنی جیب میں اس کے دام ضرور رکھا کرو۔ شاید اس وقت تمہاری نظر میں کوئی بہت بری عورت ہوں، مگر تمہیں ایک پتے کی بات بتا رہی ہوں، مرد کی شکل اور شخصیت کوئی نہیں دیکھتا، سب اس کا رتبہ اور عہدہ پرکھتے ہیں۔ دولت مرد کے ہر عیب پر، خامی پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آئندہ زندگی میں کچھ پانا چاہو تو میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا،
15 دن بعد شہر کے تمام بڑے اخباروں میں ملک کے معروف صنعت کار سیٹھ عابد کی دوسری شادی کی خبریں نمایاں طور پر شائع ہوئیں۔ خبر کا عنوان تھا ایم اے انگلش کی لبنہ اور سیٹھ عابد کی ذہنی ہم آہنگی آخر کار خوبصورت رشتے میں تبدیل۔ نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ لبنہ عابد نے ایئرپورٹ پر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں واپسی پر ایک میڈیا سٹی کے منصوبے کا آغاز کا اعلان کر دیا۔ میں نے بیزاری سے اخبارات یونیورسٹی کی لائبریری کی میز پر پٹک دیے۔ ٹھیک ہی کہا تھا لبنہ کی ماں نے، سارا کھیل پیسے کا ہے۔ یہ سوچ، لفظ، اعلیٰ خیالات اور ادب فن، یہ سب کسی کام کے نہیں جب تک انسان کی جیب میں دھیلا نہ ہو اور دمڑی پاس ہو، تو پھر سارا میلہ ہی اپنا ہے۔ میں اپنے خیالات میں الجھا ہوا چھت سے نیچے اترا تو گھر کے صحن میں دونوں بڑے بھائی اور بھابیاں میرے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہاں میاں، اور کتنی چلے گی تمہاری یہ پڑھائی؟ گھر کے خرچوں کا کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اب تمہاری ان شام کی 2 ٹیوشنوں میں گزارا نہیں ہونے کا۔ دوسرے بولے، میں تو کہتا ہوں کہ پڑھ لکھ کر بھی تم نے کون سا کہیں کلیکٹر لگ جانا ہے، وہی کلرکی ہوگی اور وہی مہینے کے 5-7 ہزار۔ بھابی نے مشورہ دیا، میری مانو تو کل کوئی وقتی ملازمت پکڑ لو۔ بھئی سچ تو یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں کے خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں خود اپنے منہ سے کہتے شرم آتی ہے۔ تمہاری عمر کے محلے کے سب لڑکے نوکریوں پر اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ میرے لیے ان کے یہ جملے کچھ نئے نہیں تھے۔ ہفتے میں 1 بار یہ قسط وار سیریل ضرور چلتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل پہلے ہی اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ لہجے میں ان سب سے کہہ دیا کہ اگر اس گھر کا کاروبار میری کمائی کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی ماہ کوئی نوکری یا مزدوری پکڑ کر ان سب کے منہ بند کر دوں۔ گھر سے نکلنے کے بعد میرے قدم یونیورسٹی کی بس پکڑنے کے لیے بس اسٹاپ کی جانب جانے کی بجائے کسی انجان سمت میں بڑھ گئے۔ گھر والے بھی ٹھیک ہی کہتے تھے۔ ڈگری مل جانے کے بعد بھی مجھ جیسے جانے کتنے نوکری کے لیے سالوں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے تھے، اور پھر انٹرویو جو کسی بھی نوکری کا لازمی جز ہوتا تھا، اس کے لیے اچھی شخصیت کا ہونا بھی کبھی کبھی شرط اول بن جاتا تھا۔ اور میری شخصیت مجھے تو شاید کوئی بڑی فرم یا دفتر انٹرویو کے لیے طلب ہی نہ کرے، مگر نوکریاں کام ملنے کے بعد میرے پاس کوئی ہنر بھی تو نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ محلے کا ایک لڑکا شوقی بچپن ہی سے کسی ویلڈنگ گراج پر مزدوری پر لگ گیا تھا، اور اس کی ماں کے بقول ہر ماہ ایک معقول رقم گھر والوں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ فائنل ہونے والے امتحانات جو اگلے ماہ شروع ہو رہے تھے، ان کی تیاری میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، اور آج گھر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈ کر پلٹوں گا۔ شوقی کے گراج کا پتہ مجھے معلوم تھا۔ میں نے گراج کے گیٹ پر پہنچ کر سامنے کام کرتے لڑکے سے شوقی کے بارے میں پوچھا۔ لڑکا شوقی کو بلانے اندر چلا گیا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ گراج کے گیٹ کے اوپر ایک بورڈ پر بڑا بڑا استاد مستانہ ویلڈنگ گراج لکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شوقی نمودار ہوا اور مجھے گیٹ پر کھڑے دیکھ کر گرم جوشی سے آگے بڑھ کر مجھ سے ملا۔ ارے پریزاد بھائی، آپ یہاں؟ سب خیر تو ہے؟ میں نے ایک لمبی سانس بھری۔ ہاں سب خیر ہے۔ مجھے تمہارے گراج میں کوئی کام مل سکتا ہے کیا؟ مجھے کام کی تلاش ہے۔ شوقی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ یہاں کام کریں گے؟ مگر آپ تو پڑھے لکھے ہو پری بھائی۔ میں نے شوقی کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ نوکری اب میری ضرورت سے بڑھ کر مجبوری بن چکی ہے۔ اتنے میں کرتے شلوار میں ملبوس، اوپر سیاہ واسکٹ پہنے، کانوں میں موتیے کا پھول سجائے ایک شخص باہر سے اندر داخل ہوا، جس کے تیل میں چپڑے بال ایک جانب سلیقے سے کڑے ہوئے تھے، ہونٹوں پر پان کی لالی اور پتلی طرح دار مونچھیں دونوں جانب سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے شوقی کے سلام کے جواب میں مجھے غور سے دیکھا اور دھیرے سے گنگناتے ہوئے بولا، وہ آئے ہمارے گھر میں، وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے۔ میاں شوقی، یہ حضرت کون ہے؟ شوقی نے جلدی سے میرا تعارف کرایا۔ یہ پریزاد بھائی ہیں استاد جی، میرے محلے میں رہتے ہیں اور کسی کام کی تلاش میں ہیں۔ استاد مستانے پر بھی میرے نام کا وہی اثر ہوا جس کا میں ہمیشہ سے عادی تھا۔ میں نے درپیش آنے والی بحث کو مختصر کرنے کی غرض سے بولنے میں پہل کی۔ اگر میری صورت اور میری تعلیم آپ کی راہ میں حائل نہ ہوں تو کیا مجھے آپ کوئی کام دے سکتے ہیں؟ میں بہت محنت کروں گا اور جلد ہی سیکھ جاؤں گا۔
استاد مستانہ میری بات سن کر ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا۔ معاف کرنا میاں، شاید تم برا مان گئے، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا۔ کیا کرتے ہو؟ میرے بولنے سے پہلے شوقی بول اٹھا۔ پریزاد بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں استاد۔ استاد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑی مجبوری ہے۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ مستانے استاد نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے میاں، کب سے کام پر آنا چاہتے ہو؟ فی الحال تمہیں دیہڑی پر رکھ سکتا ہوں۔ میں نے آستینیں چڑھا لی۔ آج سے ہی استاد۔ دیر گئے رات میں گھر واپس پہنچا تو حسب معمول میرا انتظار کیے بنا سب سو چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی مزدوری کی دیہڑی کے روپے برآمدے میں پڑی چوکی پر رکھ دیے اور صبح سویرے منہ اندھیرے پھر سے اٹھ کر گراج چلا گیا۔ استاد مستانہ اپنے مزاج کا ایک الگ ہی بندہ تھا۔ فلموں میں کام کرنے کا شوق اسے لڑکپن میں ہی اس کے گاؤں سے شہر تو کھینچ لایا، لیکن قسمت نے اداکار کی بجائے مستری بنا ڈالا۔ مگر اس کے اندر کا فنکار ابھی تک زندہ تھا اور مستانہ ابھی تک ہر نئی فلم کا پہلا شو پہلے دن دیکھنے کا قائل تھا، اور پھر فلم شو سے واپسی پر گھنٹوں اس کے تبصرے جاری رہتے۔ کیا خاک ایکٹنگ کی ہیرو نے! ہاں ویلن نے پھر بھی کچھ رنگ جمایا۔ نا میاں، موسیقی کا تو بیڑا غرق ہی کر دیا ہے ان نئے لڑکوں نے، اور شاعری بھی کیا بےہودہ اور بکواس ہو گئی ہے۔ تو فلانے کا باپ، میں فلانے کا بیٹا، بھلا یہ بھی کوئی شاعری ہے؟ شاعری تو تب ہوا کرتی تھی، جائیے آپ کہاں جائیں گے، یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی، تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہیں، عجیب داستان ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم۔ واہ واہ، کیا بات تھی اس شاعری کی۔ استاد مستانہ گھنٹوں بولتا رہتا اور ہم سارے شاگرد چپ چاپ اس کے تبصرے سنتے رہتے۔ مجھے استاد نے ویلڈنگ پلاٹ پر بیٹھنے سے پہلے ایک طویل لیکچر دیا۔ دیکھو میاں، یہ جو آگ کی چنگاریاں ہیں یہ آج سے تمہارے لیے پھول کلیاں اور پھل جھڑیاں ہیں۔ یہ ایک آدھ دن میں ہی تمہارے لباس میں ہزاروں ننھے منھے شگاف ڈال دیں گی، تمہارے ہاتھوں اور جسم کے کھلے حصوں پر انگاروں کی طرح برس کر تمہارے سارے جسم کو داغدار کر دیں گی۔ شروع میں کافی جلن بھی ہوگی، مگر پھر دھیرے دھیرے یہ آگ تمہاری دوست بن جائے گی اور تمہیں ان چنگاریوں کی عادت اور طلب پڑ جائے گی۔ آگ کے ان جگنوؤں سے جتنی جلدی آشنائی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تو کام نہیں سیکھ پاؤ گے۔ اب میں استاد کو کیا بتاتا کہ جو پہلے سے جل کر راکھ ہو چکے ہوں ان کا بھلا یہ بھڑکتی آگ کیا بگاڑے گی؟ اور پھر جلن کے لیے احساس زندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ جیسے بے حصوں کے لیے کیا چنگاری اور کیا پھول جھڑی۔ یونیورسٹی کا فائنل امتحان بھی میں نے جیسے تیسے کر کے دے ہی ڈالا، حالانکہ اب مجھے ڈگری لینے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ انہی دنوں میرے ہم جماعتوں نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی کے سالانہ رسالے میں میری بہت سی شاعری کو اکٹھا کر کے ایک خاص نمبر بھی نکالا گیا۔ میں نے کسی کے ہاتھ وہ رسالہ منگوا لیا اور ایک دن گراج میں بیٹھا میں اسی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ استاد نے مجھے دیکھ لیا اور میرے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ کر اسی پر ایک طائرانہ سی نظر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ارے واہ میاں، تم تو شاعر بھی ہو، بھائی کمال ہے، بتایا کیوں نہیں پہلے؟ میں نظریں چرا گیا، اس میں بتانے لائق کیا تھا بھلا؟ کیا مطلب؟ تم شاعری کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ مجھ جیسوں سے اس کی قدر پوچھو۔ واہ کیا رچاؤ ہے تمہارے لفظوں میں، ہم وزن، ہر مقطع مصرے سے بڑھ کر۔ استاد نے وہیں باہر سردیوں کی ڈھلتی دھوپ میں کرسی ڈلوا لی اور سورج ڈوبنے سے قبل وہ سب کچھ حفظ کر چکا تھا۔ میں بہت دیر سے لوہے کے ایک بہت بڑے پٹری نما ٹکڑے کو کاٹنے کی تگ و دو میں الجھا ہوا تھا، مگر اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے شعلے کو بھی مجھ سے کوئی بیر ہو گیا ہو۔ جب انسان کا وقت برا ہو تو ہر چیز اپنی تاثیر کھو دیتی ہے، شبنم آگ اگلنے لگتی ہے اور شعلے سرد پڑ جاتے ہیں۔ استاد مجھے بہت دیر تک اس سرد چنگاری سے فولاد کاٹنے کی لا حاصل صحیح کرتے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پریزاد میاں، کیوں اپنی جوانی ان شعلوں میں راکھ کر رہے ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری؟ میں نے مستانہ استاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ پیسہ، مجھے لگتا ہے میری ہر کمزوری، ہر عیب اور ہر ناکامی کا علاج صرف پیسہ ہے استاد، اور مجھے زندگی میں بہت سارا پیسہ کمانا ہے۔ استاد نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ پر اس روزانہ کی مزدوری سے تم کتنا کما سکو گے؟
دن رات محنت کرو تب بھی مہینے کے آخر میں تمہارے ہاتھ میں 15-20 ہزار سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا۔ البتہ چند سالوں کے اندر تمہاری جوانی ضرور گھل چکی ہوگی اور تمہاری نظر جواب دے جائے گی، ہاتھوں میں راشا پیدا ہو چکا ہوگا اور انگلیاں جل کر کوئلہ ہو چکی ہوں گی۔ میں بے بسی سے بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بہت پیسہ کمانا ہے استاد، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس کی چمک سے میرے وجود کا ہر داغ، ہر عیب چھپ جائے۔ اگر تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تو دبئی چلے جاؤ، وہاں اس ہنر کی بہت مانگ ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو چند سالوں میں کافی کما لوگے، کم از کم اپنا گراج تو کھول سکو گے۔ میں استاد سے یہ نہیں کہہ پایا کہ میں صرف ایک گراج نہیں، یہ پورا شہر خریدنا چاہتا ہوں۔ استاد، کیا تم مجھے دبئی بھجوا سکتے ہو کسی طرح؟ دبئی جانا اتنا آسان نہیں ہے میاں، ویزا، ٹکٹ اور قدم جمانے کے لیے 3-4 ماہ کے قیام پر 4-5 لاکھ روپیہ تو لگ ہی جائے گا، اور پھر آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں لمبے عرصے کے لیے کوئی کفیل ملتا ہے یا نہیں۔ اگلا پورا ہفتہ میں یہی سوچتا رہا کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے کا مقدر کاغذ کے ان چند ٹکڑوں سے ہی کیوں جڑا ہوتا ہے۔ لوہے کے پرانے صندوق سے سردیوں کے کپڑے ڈھونڈتے ہوئے میں ایسی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک میری نظر کالج اور یونیورسٹی کے دور میں لکھی گئی میری شاعری کے رجسٹر پر پڑی۔ کبھی میرا خواب تھا کہ میری شاعری کا مجموعہ بھی بازار میں آئے اور میری کتاب کی پذیرائی میں شہر کے دانشور شامیں منعقد کریں اور مجھے بھی لوگوں کے جمگھٹے میں سراہا جائے۔ رجسٹر کے وقت پلٹتے ہوئے میری پلکیں بھیگنے لگیں۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا رشتہ باقی جسم سے کسی سوتیلے جیسا ہے۔ سارا جسم اور اعضاء جب ایک دوسرے کے ساتھ تال میل میں جڑے رہتے ہیں تب یہ سوتیلا تنہا اور اداس کسی روٹھے بچے کی طرح دور بیٹھا کسی اور ہی دنیا میں گم ہوتا ہے۔ رجسٹر میں لکھی شاعری بھی کسی ایسے ہی سوتیلے اور روٹھے ہوئے بچوں کی باتوں جیسی تھی۔ اگلے روز میں عابد گروپ آف کمپنیز کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ پہلے تو چوکیدار نے میرا حلیہ دیکھتے ہی مجھے صاف منع کر دیا، مگر جب میں نے اپنے نام کی پرچی انگریزی میں لکھ کر اس کے حوالے کی کہ وہ ایک بار اندر استقبالیے پر جا کر اسے اندر بھجوا دے، اگر انکار ہوا تو میں گیٹ سے ہی واپس لوٹ جاؤں گا، تو چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اندر چلا گیا۔ مجھے اندر بلا لیا گیا اور گھنٹہ بھر انتظار کے بعد میں سیٹھ عابد کے دفتر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سیٹھ عابد نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور طنزیہ انداز میں بولا، کیوں؟ میں نے کہا تھا نا، اس دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہے، بس ٹھیک قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ تو بولو، کتنی قیمت رکھی ہے تم نے اپنی اس شاعری کی؟ میں نے اپنا رجسٹر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ مجھے دبئی کا ٹکٹ اور ویزے کا خرچہ چاہیے، اگر آپ دے سکیں تو۔ سیٹھ عابد نے رجسٹر اٹھا کر کسی دکاندار کی طرح اسے پہلے تولا اور پھر ورق گردانی کی۔ تم جانتے ہو کہ شاعری میری کمزوری ہے، مگر پھر بھی 200 صفحات کی یہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کباڑیے کو غور سے دیکھا۔ آپ چاہیں تو بطور قرض مجھے یہ رقم دے دیں اور اسٹامپ لکھوا لیں کہ میں کسی خاص مدت کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ شاعری البتہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہی رہے گی۔ سیٹھ عابد کے ہونٹوں پر جمی طنزیہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واپس لوٹا بھی سکو گے یا دبئی جا کر غائب ہو جاؤ گے؟ میرا سیکرٹری تم سے شاعری کی حقوق کے بارے میں کچھ دستاویزات پر دستخط کروا لے گا۔ تمہارا دبئی کا ٹکٹ اور ویزا میرے ذمہ رہا۔ میں واپسی کے لیے پلٹ کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، لبنہ اب کبھی کبھی تمہاری شاعری کی تعریف کرتی ہے۔ مجھے امید ہے تم نے اس رجسٹر میں لکھی شاعری اسے نہیں سنائی ہوگی۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ نظمیں اور غزلیں کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مستانہ استاد حسب معمول اپنا چھوٹا سا ریڈیو کانوں سے لگا کر کھڑا تھا اور عالمگیر کی آواز کے ساتھ سر دھن رہا تھا، مجھے دل سے نہ بھلانا چاہے روکے یہ زمانہ۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، آؤ میاں آؤ، کہیں تم بھی اپنے استاد کو بھلا تو نہیں دو گے؟ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارا دل گراج کے کاموں میں نہیں لگتا، ناغے بھی بلا ناغہ کرنے لگے ہو۔ میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ استاد، میرے دبئی جانے کا بندوبست کر دو۔ ٹکٹ اور ویزا میں نے لگوا لیا ہے، وہاں تمہاری کوئی جان پہچان ہے تو بتاؤ۔ استاد کے ہاتھ سے ریڈیو نیچے گر گیا۔
اس نے جھپٹ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ واہ، خوش کر دیا پیارے، میں جانتا تھا تم ایک دن ضرور کچھ کر کے دکھاؤ گے۔ کب جانا ہے؟ میرے دور کا ایک برخوردار رہتا ہے وہاں، میں آج ہی اسے فون کر دیتا ہوں۔ تم اسی کے ساتھ رہو گے، وہ بھی اکیلا ہی ہے کئی سال سے۔ رفیق نام ہے اس کا۔ اگلے 3-4 ہفتے یوں گزرے جیسے 4 پل گزرے ہوں۔ بھائی بھابیاں اور گھر والے آخری وقت تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہے، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس دن میں اپنا مختصر سا سامان باندھے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی جہاز سے تو کیا، ٹرین سے بھی کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا، اس لیے مجھ سے وہ تمام حماقتیں سرزد ہوتی رہیں جو مجھ جیسے کسی بھی فرد سے پہلی بار ہوائی سفر میں ہو سکتی تھی۔ جہاز نے دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور میں گھنٹہ بھر بعد باہر نکلا تو بہت انتظار کرنے کے باوجود مجھے رفیق کہیں نظر نہیں آیا۔ ایئرپورٹ سے باہر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پلٹا۔ آنے والا شخص مجھے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جعلی ویزے پر دبئی آئے ہو، جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اقساط اور دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔